بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مبارک مہینے میں مسلمان اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں، اور اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر ایک مسلمان اس زائد ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے زکوٰۃ کا حساب رمضان ہی کے مہینے میں کیا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن عظیم میں اس کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے۔ شرعی حیثیت اس کی فرض کی ہے، اور اس کی فرضیت قرآن، سنت، اجماع امت سے ثابت ہے، اور عقل بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ یہ لازم اور ضروری ہونا چاہیے۔ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو رضا اور رغبت سے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آتوا الزکاۃ، کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ سنت مبارکہ سے اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اور عقل بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت مال ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو مال عطا نہیں کیا، تو اور جس کو مال عطا کیا ہے وہ اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ اس میں اس کی محتاجی دور ہو جاتی ہے، اور وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتا ہے اور عزت اور وقار کی زندگی گزارتا ہے۔ تو مال چونکہ ایک نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نعمت کا شکر اس طرح سے ادا ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ نیز عقل یہ بھی کہتی ہے کہ غریبوں کی، ناداروں کی، ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، تو وہ مال خرچ کرنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی عقل اس بات کی تائید کرتی ہے۔ نیز جب ہم اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہماری باطنی پاکیزگی کا بھی باعث ہوتا ہے کہ مال کی محبت جو ہے وہ غالب نہیں آتی۔ اسی طرح سے حرص ہے، لالچ ہے، خود غرضی ہے، نفسا نفسی ہے، اس طرح کی جو امراض ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے یہ باطنی امراض سے بھی قلب پاک اور ستھرا ہوتا ہے۔ تو عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے، اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک لازمی فریضہ ہے۔ تو اس کی فرضیت کتاب، سنت، اجماع اور عقل سے ثابت ہے۔ اور نیز جو شخص اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور بلا عذر فرضیت کا تو اقرار کرتا ہے لیکن بلا عذر ادا نہیں کرتا ہے زکوٰۃ، تو وہ شدید گناہگار ہے، اور اس پر کثیر وعیدیں قرآن عظیم میں بھی بیان کی گئیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر شدید عذاب کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سونا اور چاندی جس پر زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو اس کو کنز سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس کا عذاب یہ ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن اسے تپایا جائے گا، اور اس کے پھر تپانے کے بعد اس مال کے مالک کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ تو یہ بہت شدید عذاب ہے جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وعید کے طور پر فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا حساب انتہائی سخت ہوگا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن بڑی حسرت ہوگی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ ایک شخص نے مال میں جو اللہ کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا، اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب میں مبتلا ہوگا، جبکہ یہ مال وہ چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے وارث نے اللہ تعالیٰ کی رضا پر اس مال کو خرچ کیا، اور اسی مال سے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو مال ایک ہی ہے، پہلے جس کے قبضے میں تھا اس کے لیے وہ آگ میں، جہنم میں جانے کا باعث بن گیا، اس کے لیے بڑی حسرت ہوگی، اور یہی مال اس کے وارث کے لیے جنت میں جانے کا باعث ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور خود قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہوا یخلفہ کے الفاظ قرآن عظیم میں بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا، اور مشاہدہ عام لوگوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ مسلسل ادا کرتے ہیں ان کی ہر سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ زیادہ ہی بنتی ہے، اور زیادہ اسی لیے بن رہی ہے کہ مال میں اضافہ ہو گیا، تبھی تو زیادہ زکوٰۃ بن رہی ہے۔ تو پہلے جتنا مال تھا
اس کے حساب سے جب اللہ کا حق اس مال میں پورا ادا کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ ان اموال میں برکت پیدا فرماتا ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں اس میں زیادہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو بندہ، جو شخص، جو مسلمان خالص اللہ کی رضا کے لیے مال میں موجود اس اللہ کے حق کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت پیدا کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اعتقاد جازم رکھیں اور وقت پر اپنی زکوٰتیں ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔